مرحومہ صبا امتیاز کی پہلی برسی نکیال ان کے آبائی گاؤں میں منائی گئی۔ مرحومہ حافظ قرآن عالمہ فاضلہ تھی۔ مرحومہ صبا امتیاز جو کہ مدرسہ جامعۃ الہرا میرپور میں زیر تعلیم تھی، جو کہ عالمہ فاضلہ کا کورس کر رہی تھی۔ مرحومہ صبا امتیاز مدرسہ جامعۃ الہرا میرپور کے ہاسٹل میں قیام پذیر تھی۔ ان کی صحت تھوڑی سی ناساز ہو گئی تو ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مرحومہ صبا امتیاز جو کہ طویل علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ مرحومہ 5 نومبر 2022 کو وفات پا گئی، جس کے بعد 5 نومبر 2023 کو نکیال ان کے آبائی گاؤں میں ان کی برسی منائی گئی۔ ملک محمد امتیاز کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کو مجھ سے جدا ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ میری بیٹی دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جوان بیٹی کا جدا ہونا والدین کی کمر توڑ دیتا ہے۔ پاک سے دعا گو ہوں کہ میری بیٹی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رتبہ مقام عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے درس نظامی کا کورس شروع کر دیا۔ ساری زندگی اس بچی نے اللہ تعالیٰ کہ اس بچی نے جب ہوش سنبھالا بچپن ہی سے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع فرمایا۔ جب یہ حفظ مکمل ہو گیا تو اس نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے درس نظامی کا کورس شروع کر دیا۔ ساری زندگی اس بچی نے اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے اتنے بڑے غم کو برداشت کیا ہے، اور ہمارے لیے یہی ہے کہ رب کی رضا میں راضی رہنا۔ اس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، پھر اس کی تلاوت کرتی رہی، کاوش میں رہی۔ آج تو بظاہر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، زندگی میں اس نے قرآن سے محبت کی۔ رب فرماتا ہے میرا ذکر کرو، آج میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرو۔ وہ نیچے کرسیوں پر بیٹھ کر سیاست کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ مکمل یہاں بیٹھ کر آج کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ بعض ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح کی بات ہوتی ہے۔ چرچے کروں گا تو بات یہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ چرچے دنیا سے کرواتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی کاش زیادہ نہیں کر سکتے تو روزانہ 5 گھنٹہ بن جائے، زیادہ نہیں کچھ کر سکتے تو روزانہ 1 پارہ صبح نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنے والے بن جائے۔ 1 پارہ نہیں کر سکتے آدھا پارہ کر لیں، آدھا پارہ نہیں کر سکتے اسے نصف کر لیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، قبر بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ تو اسی قرآن مجید کے اندر رب کریم نے ایک ارشاد فرمائی، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر برائی ہم سے چھوٹ سکتی ہے۔ وہ بات کیا ہے، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس پر میری لعنت۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس پر میری لعنت ہے، اور جس آدمی پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ آدمی جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس اللہ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر کام کے اندر، ہر مقام کے اندر سچ کو اپنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سچ اپنانے سے جنت ملتی ہے، اور جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ کرنے سے آدمی جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم سب قادری لکھتے ہیں، اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن میں ہیں، ابھی انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن ایک بات جو ان کی والدہ محترمہ نے انہیں سمجھائی تھی،